اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اتر پردیش حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے حالات حاضرہ کے اعتبار سے تعلیمی نسواں پر بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بے انتہا قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جنہوں نے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اسی طرح بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں جب ساری دنیا پیسے کے پیچھے اور چکا چوند کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جن والدین نے اپنے بچوں کو دین کے لیے، قرآن کے لیے اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ ساتھ ہی میں بے پناہ شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ اشاعت الاسلام کے ذمہ داران، خاص طور پر مخدوم گرامی قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے جو یہاں کا نظام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس علاقے کو آپ کے فیض سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ میدان محشر کا ایک منظر بیان کر رہے ہیں کہ جب حشر کا میدان سجا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص اپنے لیے پریشان ہوگا، ایسے میں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر کریں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت جلال کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کے سب سے محبوب آخری پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں اور جن کی شفاعت کے بغیر، جن کی سفارش کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہو سکے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مقدمہ قائم کریں۔ کیا مقدمہ ہوگا؟ مقدمہ یہ ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن پاک کو مہجور بنا دیا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور مقدمہ قائم کریں، دعویٰ کریں اور مقدمہ کیا ہو کہ فلاں فلاں لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، تو جو مدعا علیہ ہوگا اس کا وہاں کیا ہوگا اس وقت؟ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں، آپ کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے
کہ کہیں ہم اس میں شامل تو نہیں ہیں۔ مہجور بنانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ 8ویں صدی ہجری کے ایک بڑے مشہور محدث اور فقیہ ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں جس سے مراد قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ قرآن کو پڑھنے اور سننے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور قرآن کو سننا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے، ایک کام ہے۔ آج کے زمانے میں ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، صرف قرآن کو رٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، چنانچہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے اس اعتراض کا جواب آج سے 14.5 برس پہلے، 1450 سال پہلے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اور آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، اور میم ایک لفظ ہے۔ یعنی جب کوئی مومن بندہ الف لام میم کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ہمارے آپ کے یہاں پر توجہ کرنے کی چیز یہ ہے کہ الف لام میم یہ ان حروف میں سے ہے کہ جن کا مطلب، جن کے معنی امت کو نہیں بتلائے گئے، لیکن اس کے باوجود اس کو پڑھنے پر نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا مستقل ایک کام ہے اور بہت فضیلت کی چیز ہے، لیکن بغیر سمجھے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا مستقل ایک کام ہے اور عبادت ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے میں اس بات کا بھی بہت غیر معمولی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی آخری کتاب بغیر سیکھے نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئیں، 30 سال، 40 سال، 50 اور 60 سال کے ہو گئے، اور ہر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عام دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اگر جن سے کہا جائے کہ آپ قرآن کی جو مخصوص صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں وہ سنائیے، تو کتنے لوگ ہیں جو بالکل صحیح سنا دیں گے؟ قرآن جس زبان میں ہے اس میں جو حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، الف با تا سا جیم ہا، ان کو نکال، منہ کے کس حصے سے وہ حروف نکلیں گے، مستقل اس کا ایک کورس ہے۔ الف با تا سا جیم نکالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زبان کا کون سا حصہ منہ کے کس حصے سے لگے گا تب جیم کی آواز نکلے گی؟ سین اور شین نکالنے کے لیے زبان کی نوک کو کہاں پر لگانا پڑے گا تب جا کر صحیح معنوں میں سین کی آواز نکلے گی؟ ضاد ہے وَلَضَّالِّينَ، تو ضاد نکالنے کے لیے زبان کا کون سا حصہ دانت کے کس حصے پر لگایا جائے گا تب جا کر ضاد کا ساؤنڈ ادا ہوگا؟ یہ مستقل ایک کورس ہے اور سیکھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے، کون سے حرف کو موٹا کرنا ہے، کون سے حرف کو پتلا کرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر ملا کر پڑھنا ہے، یہ مستقل قرآن کو سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم میں سے اکثریت وہ ہے جن کی زندگیاں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئیں، لیکن آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کائنات کے رب، کائنات کے خالق اور مالک کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اسے سیکھ کر پڑھیں۔ تو ہماری جو مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، جو خواتین یہاں موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، دیکھیں
دین سب کے لیے ہے، صرف لڑکوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں. دین پر 100% عمل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اتنا دین سیکھنا جس سے صحیح مسلمان بن کر ہم زندگی گزار سکیں، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اتنا قرآن صحیح پڑھنا کہ ہماری نماز درست ہو سکے، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جس طرح 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا فرض عین ہے، اسی طرح اتنا قرآن سیکھنا کہ ہماری نماز درست ہو جائے، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض عین ہے. الحمدللہ ہمارے شہر میں بہت ساری جگہوں پر مدارس کا نظام قائم ہے، مکاتب کا نظام قائم ہے. آپ کے اس علاقے میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو لوگ یہ مکتب کا نظام چلا رہے ہیں. الحمدللہ مکاتب کا نظام بھی چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے لیے، بڑی عمر کی لڑکیوں کے لیے دین سیکھنے اور قرآن سیکھنے کا نظم ہمارے علاقے میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنی لڑکیوں، بچیوں اور بڑی عمر کی خواتین کے دین سیکھنے کا نظم کریں. اور قاری اسحاق صاحب اور دیگر جو علاقے کے ذمہ داران ہیں ان سے آ کر یہ گزارش کریں کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جگہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری گھر کی خواتین کے لیے مدرسے اور مکتب کا نظام قائم کریں. دوسری چیز فرمائی قرآن سننا مستقل ایک کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو صحابہ کرام اچھا قرآن پڑھتے تھے ان کو بلاتے تھے اور ان سے قرآن پاک سنتے تھے. آج ہمارے موبائلوں میں بہت کچھ موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ اچھے قرآ کی تلاوت کو ڈاؤن لوڈ کریں، یوٹیوب پر آف لائن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سننے کا اہتمام کریں. دوسری چیز فرمائی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے زندگی بیت گئی لیکن آج تک یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا رب اس کتاب میں ہم سے کہہ کیا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن سنتے ہیں، نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوران نماز مومن بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے. اور ذرا اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم کو ایڈریس کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور نماز کے ذریعے ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. لیکن زندگیاں گزر گئیں، آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے اور ہم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو ایسا ملے گا کہ جو بات بھی کر رہا ہو اور اسے سمجھ میں بھی نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہو. اگر کوئی ایسا ہوگا تو دنیا اسے پاگل ہی کہے گی. اور ہم ہر نماز میں اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کیا بات کر رہے ہیں. ہم سب کو یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. کم از کم اتنا قرآن جو نماز میں ہم پڑھتے یا سنتے ہیں، ہر مرد، ہر عورت، ہر لڑکا اور ہر لڑکی، ہر بچی اس کا ترجمہ پڑھے گی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی. وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تیسری چیز بیان فرمائی قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے. قرآن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کام نہ کیا جائے اور قرآن جن چیزوں سے منع کر رہا ہے ان سے نہ بچا جائے. قرآن کہہ رہا ہے سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، لیکن قرآن کو ماننے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، قرآن کو اللہ کی کتاب کہنے والے، کیا ان کے کاروبار سود سے پاک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس اگر کوئی بات پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کے بعد اس کو آگے بڑھاؤ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر کوئی چیز آئی، کوئی ویڈیو آئی، کوئی میسج آیا اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیا؟ کتنے لوگ تحقیق کرتے ہیں؟
اور صرف اس غلط عادت کی وجہ سے کتنی غلط معلومات ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں رائج ہو رہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس واٹس ایپ پر جو چیز آ گئی وہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ واٹس ایپ پر آدھے سے زیادہ جو مواد ہے، ڈاٹا ہے، وہ فرضی، جھوٹ اور من گھڑت ہے. لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہمیں کسی نے بھی کسی گروپ پر کوئی چیز آئی اور ہم نے سنا اور اس کو مان کر آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیا، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے. قرآن کہہ رہا ہے غیبت سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا اپنے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا اگر جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی برائی کی جا رہی ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کیا تب بھی غیبت میں شمار ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تبھی تو غیبت ہوگی. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تب تو پھر وہ الزام اور بہتان ہو جائے گا. آج پڑھے لکھے ہوں، بغیر پڑھے لکھے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، کسی کی محفل غیبت سے پاک نہیں ہے. تو قرآن پاک کو چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے. قرآن جن چیزوں سے منع کر رہا ہے ان سے بچا نہ جائے. لیکن ظاہر ہے قرآن پاک پر عمل کب ہوگا؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. دین پر عمل تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ دین میں ہمیں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں. ہر مرد و عورت کو قبر میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے، میدان محشر میں جواب دینا ہے، اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. تو ہر مرد و عورت کے لیے دین سیکھنا اور قرآن سیکھنا ضروری ہے. جائز ناجائز سیکھنا ضروری ہے، حلال و حرام سیکھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں مرد حضرات اور لڑکوں اور بچوں کے لیے تو پھر بھی توجہ کی جاتی ہے، مدرسے قائم ہیں، مسجدوں میں مکتب چل رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عورتوں کے لیے ایسا باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے. مرد حضرات جمعہ کی نماز میں جب جاتے ہیں تو وہاں بیان سن لیتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں بیان سن لیتے ہیں، لیکن خواتین جو ہماری سوسائٹی کا نصف ہے، ہمارا 50% ہے، جن کے بغیر ہم مکمل نہیں ہو سکتے، جنہیں بیٹر ہاف کہا جاتا ہے، ان کے دین سیکھنے اور ان تک دین کی بات پہنچانے کے لیے کیا ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں وہ نظام موجود ہے جیسا ہم نے مردوں اور لڑکوں کے لیے بنا رکھا ہے؟ نہیں ہے. ہر علاقے میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ مرد حضرات مسجد میں جا کر بیان سن رہے ہیں تو خواتین کے لیے بھی ہفتہ واری اجتماع کا انعقاد کیا جائے تاکہ وہ بھی دین کی بات سن سکے. بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے دین سیکھنا اور دین کی بات سننا ضروری ہے تو غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری خواتین کے ذمہ ہے. ایک بچے کا ذہن ایک ماں بناتی ہے. ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے. اگر ماں کی صحیح دینی تربیت نہیں ہوگی تو یہ نئی نسل ہمیں دیندار نہیں مل سکے گی. اس لیے میں گزارش کروں گا علاقے کے ذمہ داران سے، اس مکتب کے ذمہ داران سے اور آپ حضرات سے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کے اندر طلب ہونا چاہیے، ہماری خواتین کے اندر طلب ہونا چاہیے، وہ اپنے والد، اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے اور اپنے بھائی سے کہیں اور ضد کریں کہ آپ جائیے اور امام صاحب سے اور ذمہ دار صاحب سے مل کر گزارش کیجئے کہ ہمارے لیے بھی دینی تعلیم کا اور دین کی بات سننے کا باقاعدہ نظم کیا جائے. چوتھی چیز فرمائی قرآن چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کو اپنے معاملات میں جج اور حکم نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کریں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے معاملات کے حل کے لیے علماء کے پاس جاتے ہو اور قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہو؟ آج مسلمانوں، آپ کسی بھی کورٹ کچہری اور عدالت میں چلے جائیے، آپ کو 50% سے زیادہ کیسز مسلمانوں کے نظر آئیں گے. مال بھی ضائع ہو رہا ہے، عزتیں بھی نیلام ہو رہی ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان علماء کے پاس آ کر قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے شہر میں الحمدللہ شریف پنچایتیں چل رہی ہیں، رجبی روڈ جمعیت بلڈنگ میں وہاں مستقل ایک نظام قائم ہے، اور بھی جگہوں پر ہے. یہ نیت کریں ہمارا کوئی بھی معاملہ ہوگا
وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، گھر میں کوئی ایشو ہو، تو ہم عدالتوں میں جانے سے پہلے اپنے علماء کرام کے پاس آئیں گے اور قرآن کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ قرآن کو جج اور حکم بنانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھا لی جائے اور حلف اٹھا لیا جائے، مطلب یہ ہے کہ قرآن جس کو صحیح کہہ دے اسے صحیح مان لیں، اور قرآن جسے غلط کہہ دے اسے غلط مان لیں۔ اور پانچویں اور آخری چیز بیان فرمائی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن سے شفا نہ حاصل کیا جائے۔ یہ مستقل قرآن کا ایک فائدہ ہے، قرآن روحانی بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے اور قرآن جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ کینہ ہے، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کی جو برائیاں ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے وہ برائیاں دور ہوتی ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، دلوں کی صفائی ہوتی ہے، روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ قرآن پاک مستقل شفا ہے، قرآن پڑھ کر دم کرنا اور پانی میں پھونک کر پینا یہ مستقل ایک کام ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں فرضی عاملین نے جھوٹے تعویذ گندے کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی قرآن سے شفا حاصل کرنے کو تیار نہیں، جھوٹے عاملین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں، اس کے رد میں ایک طبقہ پیدا ہوا کہ اس نے تعویذ کا ہی انکار کر دیا۔ یاد رکھیے، ہر معاملے میں تعویذ، دعا تو سب سے اہم ہے، تعویذ گنڈے کو ہی سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے، اور اس کا انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال میں رہتے ہوئے قرآنی آیات سے اور نبوی ہدایات سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا یہ سنت ہے۔ تو ظاہر ہے وقت اتنا نہیں ہے، میں نے جو بات عرض کی کہ کل میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور قرآن کو چھوڑنے میں یہ 5 چیزیں ہیں کہ قرآن کو پڑھنے اور سننے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، خوب تلاوت کرنی چاہیے اور سیکھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کو سمجھنے کا اہتمام نہ کیا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور معتبر علماء کی نگرانی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انٹرنیٹ سے قرآن کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ قرآن پر عمل، اپنی زندگی میں قرآن کے احکامات کو نافذ کریں، قرآن کو اپنے معاملات میں فیصل اور جج بنائیں، اور قرآن سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آج ہم یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں، جس طرح اس مکتب میں آج 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، آئندہ ہم آئیں گے تو انشاءاللہ 3 بچیاں بھی حافظہ ملیں گی۔ آئندہ جب ہم یہاں آئیں گے تو یہاں صرف چھوٹی بچیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکیوں کے لیے اور بڑی عمر کی عورتوں کے لیے، اماں، نانی اور دادی کے لیے بھی انشاءاللہ دین سیکھنے اور قرآن سیکھنے کا نظم ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔